السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ایک تاریخی کہانی کی طرف۔ محمد علی جناح سے قائد اعظم بننے کا سفر تو تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کی داستان سے شاید کوئی واقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1900 میں بطور ریزیڈنسی مجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنے پیسے وہ روزانہ کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ 1926 میں بمبئی ڈائننگ، ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں ان کے حصص کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس عرصے میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کی چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے ایک ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیے۔ اس زمانے میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریے میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ قائد اعظم اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گیزر روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت سے مے فیئر فلیٹ نامی تھی، جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوچہر رستم جی سے 33,08,000 میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے 1943 میں 10 لاکھ میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدیں۔ ممبئی میں ساحل سمندر پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا، انہوں نے 1916 میں سر آدم جی سے 2.25 لاکھ روپے میں خریدا تھا، جسے انہوں نے 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفے میں دیا تھا۔ 1936 میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالی شان بنگلہ بنوایا، جس پر اس زمانے میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی اور یہ 3.25 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس گھر میں 22 ملازمین کی خدمات پر مامور تھے۔ مئی 1947 میں عراقی قونصل خانے نے اسے 18 لاکھ روپے میں خریدنے کی پیشکش کی، تاہم قائد اعظم اس کے 25 لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے، اس وقت سے اب تک موقفل ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دونوں ملک اسے اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ 3 سال پہلے اس کی قیمت کا تخمینہ 40 کروڑ ڈالرز لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ میں خریدی تھی، جہاں ان کی 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس گھر کا ماہانہ خرچہ 10,000 روپے تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کی چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنن ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالر ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا۔ مال روڈ پر 5.25 ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد اسعد نے کیا تھا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ لاہور میں یہی قائد اعظم نے 1945 میں نواب افتخار ممدوٹ سے اشرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اس اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور 3 ہے۔ کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف باولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد 1 کروڑ 11 لاکھ میں فروخت کر کے رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ اپنی وفات سے 15 دن پہلے
پھر انہیں میکلوڈ روڈ، جسے اب آئی چندر ریگر روڈ کہا جاتا ہے، ایک کمرشل بلڈنگ 10 لاکھ میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ 1 سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ میں فروخت کر دی، جس میں آج اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک قائم ہے۔ قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے شیئرز خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس میل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اس میل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیز کے حصص کے مالک بن چکے تھے، جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔ 1943 سے 45 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں سے 4 برطانیہ میں تھے۔ قائد اعظم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے، جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ روپے تھی۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ قرضہ حاصل کیا، جس میں سے 35,35,000 مسلم لیگ کے حوالے کر دیے۔ 4 اگست کو انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی کی استدعا کی اور پورے 61 لاکھ واپس کر دیے، بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے 12 آنے کا سود بھی وصول کیا۔ ناظرین، اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔